اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم تسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا کل مسمم بالوحدۃ غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل عالم غیرہ متعلم وکل ظاہر غیرہ غیر باطن وکل باطن غیرہ غیر ظاہر ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی انا یکون لی غلام وكانت امرأتي آكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. گفتگو ہماری سورہ مبارک مریم کی تفسیر میں جاری ہے اور آج انشاءاللہ اس کی 8ویں آیت سے ادامہ اور استمرار گفتگو ہوگی۔ اس آیت میں واضح انداز میں پروردگار متعال، اب دیکھیں مرحلہ گفتگو آپ کے اذہان میں موجود ہے کہ حضرت زکریا نے سب سے پہلے دعا مانگی ہے، اور دعا میں بھی جس انداز میں دعا مانگنی چاہیے اسی انداز میں دعا مانگی، اپنے ضعف، اپنے ناتوانی، اپنی کمزوریوں کو آشکار کیا، اور اس کے بعد پروردگار متعال سے جو جواب آیا وہ اس حالت میں آیا جس وقت حضرت زکریا نماز عبادت میں مصروف تھے۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ ملائکہ نے انہیں آواز دی اس حالت میں کہ وہ حالت قیام میں نماز کے دوران تھے، اور محراب کہا گیا، جو نماز گزار کی جگہ ہے اس کو محراب کہا گیا۔ محراب حرب سے نکلا ہے، حرب یعنی جنگ۔ یہ کس سے جنگ ہو رہی ہے؟ یعنی کل نماز میں انسان کی جنگ ہو رہی ہے، اس کے اپنے خیالات سے، اس کی اپنی ہوا و ہوس سے، اس کی ذاتی تمایلات سے، کہ آیا وہ اس میں کتنا کامیاب رہتا ہے۔ کہ دشمن، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی تو اسے اپنا دشمن سمجھو۔ بعض اوقات ایک دشمن ہوتا ہے ہمارا آشکار، اور ہم سب اسے اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے دشمن ہیں جسے ہم اپنا دشمن ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن نے مختلف جگہوں پر یہ کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایک جگہ پر یہ بھی کہا کہ تم بھی تو اسے اپنا دشمن سمجھو، تم بھی تو یہ سمجھو کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور دشمن اس وقت حملہ کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ جہاں مجھے زیادہ خطرہ ہے، اور ابلیس کو جو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ انسان کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت تمام جوانب سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اسی لیے جہاد کو محراب نہیں کہا گیا، لیکن نماز کو محراب کہا گیا، نماز پڑھنے کی جگہ کو۔ جہاد میں جو مورچہ ہوتا ہے اسے نہیں کہا گیا محراب، لیکن نماز میں جو مورچہ ہے، جس جگہ انسان نماز کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، اس جگہ کو محراب کہا گیا۔ یہ حرب کی جگہ ہے، یہاں یہ دشمن کے سے دشمنی کی جگہ ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہاں سے یہ بات بھی روشن ہوتی ہے کہ حضرت زکریا نے تو دعا مانگ لی،
پروردگار بھی اجابت کر سکتا تھا اس کی دعا، مختلف وقت، سوتے وقت بھی کر سکتا تھا، جاگتے وقت بھی، لیکن خدا نے بھی اسی لمحے کو اجابت دعا کا لمحہ قرار دیا جب حضرت زکریا نماز میں تھے۔ نماز میں انہیں پکارا کہ ہم نے تمہاری دعا کو مستجاب کر دیا۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ اور اب اس آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں بشارت ہو گئی، اچھا بشارت کس نے دی؟ فنادت الملائکۃ، ملائکہ نے بشارت دی۔ حضرت زکریا اب خدا سے یہ فرما رہے ہیں، اس کی بعد والی آیت میں خدا سے فرما رہے ہیں کہ ربی ان یکون لی غلام۔ اب اردو میں اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو یہ ہوگا کہ مجھے کیسے اولاد ہوگی، اردو میں یہ ترجمہ ہے اور بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ صحیح اس وجہ سے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، ورنہ حقیقت میں یہ حضرت زکریا یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی آخری منزل پر ہوں، اس بالکل آخری منزل پر بڑھاپے کی۔ واشتعل الراس شیبہ وہاں پر کہا، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں وقد بلغت من الکبر عتیہ، یعنی بڑھاپے کا جو بالکل آخری لمحہ ہوتا ہے میں وہاں پر ہوں۔ تو اس وقت پروردگار سے یہ نہیں فرما رہے کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، کیسے میں شک نہیں ہے، کیسے میں تعجب ہے۔ ایک بار انسان شک کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کام، اور ایک بار تعجب میں یہ پوچھتا ہے پروردگار واقعاً مجھے اولاد ہوگی، اس انداز میں۔ تو یہاں پر تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ واقعاً مجھے اولاد ہوگی جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی بالکل آخری منزل پر ہوں۔ اب وہ ملائکہ انہیں جواب دے رہے ہیں، اور یہ کس سے گفتگو ہے؟ خدا سے گفتگو، یعنی ان سے ملائکہ گفتگو کر رہے ہیں، حضرت زکریا خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے قال کذالک، اب یہ بھی قال کذالک ملائکہ کے ذریعے سے، کہ وہ ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اسی طرح ہوگا، جس طرح ہم نے آپ کو بشارت دی اسی انداز میں ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، کہ آپ کا رب یہ کہتا ہے، ملائکہ کہہ رہے ہیں آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں اس سے پہلے تمہیں بھی خلق کر چکا ہوں جبکہ تم اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو تم جب کچھ بھی نہیں تھے، جب میں نے خلقت کر دی تو اب تو کچھ ہو، صرف بڑھاپے کی وجہ سے اب تو تمہاری بیوی بھی وجود رکھتی ہے، صرف بانجھ پن کی وجہ سے مشکل ہے، تو یہ تو دور کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ اب اگر ان دو چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں تو ایک عالم ملائکہ ہے کہ جہاں ملائکہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک عالم الہ ہے جہاں پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی وہ پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں، پروردگار ملائکہ کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں، اور ایک ہی وقت میں حضرت زکریا دونوں عوالم سے متوجہ ہیں، یعنی پروردگار کو جو گفتگو کر رہے ہیں، ملائکہ کے جواب سن رہے ہیں۔ یہ ہے ایک نبی کی وجود کی وسعت، کہ ایک ہی وقت میں مختلف عوالم میں حضور رکھتے ہیں، یعنی عالم مادہ میں ہم سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، تو عالم برزخ میں فرشتوں، عالم برزخ میں برزخیوں کی جو چیخ و پکار ہے ان کو بھی سن رہے ہیں، تو عالم ملائکہ میں ملائکہ کی عبادت کی طرف بھی متوجہ ہیں، تو عالم الہ میں جو وحی آ رہی ہے اس کی جانب بھی توجہ ہے ان کی۔ اب میں اگر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ممکن ہے جو سامنے شخص بیٹھا ہے اس طرف بھی میری توجہ نہ آ جائے، کیونکہ وجود ایک محدود وجود ہے۔ اگر آپ سے ہم کلام ہوں تو سامنے والے شخص سے ہم کلام نہیں ہوں، اگر سامنے والے شخص سے ہم کلام ہوں تو آپ کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ یہ انسان کا وجود ہے جس کی وجود میں وسعت کم ہے، لیکن جب یہ وسعتیں بڑھ جاتی ہے تو نبی کا وجود ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف عوالم میں مختلف حوالوں سے مختلف افراد سے ہم کلام ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن فرما رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے حبیب لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. فَأُوحِيَ إِلَيَّ، لیکن میرے اوپر وحی بھی آتی، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یعنی تم میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم سے مخاطب ہوں، لیکن بس یہ سمجھ نہ لینا تم جیسا ہوں. اسی وقت عالم الہام میں مجھ پر وحی بھی ہو رہی ہے، اس جانب بھی میری توجہ ہے، تم اس جانب توجہ نہیں کر سکتے. یعنی ایک ہی آیت میں پیغمبر اکرم کے دونوں جوانب کو پروردگار نے یہاں پر بیان فرما دی، کہ صرف ایک آیت کے حصے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں، اس کے بعد والے حصے پر بھی نظر رکھنا کہ ان پر وحی بھی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر حضرت جبرائیل کو امین کہہ رہے ہیں، قرآن بھی امین کہہ رہا ہے، لیکن پیغمبر بھی امین کہہ رہے ہیں. یعنی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل امانت دار ہے، امین ہے. کیوں کہہ رہے ہیں امین؟ کیسے کہہ سکتے ہیں امین؟ یعنی دیکھ رہے ہیں جبرائیل بھی جو وحی لا کر دے رہے ہیں تو عالم الہ میں پروردگار بھی وہی وحی کر رہا ہے، تو جبرائیل بھی وہی وحی لا کر دے رہے ہیں. یعنی ایک ہی مرحلے میں اس عالم کو بھی دیکھ رہے ہیں اور عالم جبرائیل کا بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. اور یہ صرف پیغمبر میں یہ خصوصیت نہیں تھی. امام علی نے بھی جب پہلی بار پہلی وحی ہوئی ہے غار حرا میں، تو نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی. میں نے پیغمبر سے فرمایا یا رسول اللہ ما هَذِهِ الرِّنَّةُ، یہ چیخ کیسی تھی؟ پیغمبر نے فرمایا علی یہ شیطان کی چیخ تھی جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اس کے بعد پیغمبر فرماتے یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى، اے علی جو کچھ میں سنتا ہوں تم بھی وہی سنتے ہو، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی وہی دیکھتے ہو. یعنی جن عوالم میں ایک ساتھ میرا وجود ہے تم بھی تمام اس عوالم میں ایک ساتھ دیکھ رہے ہو. جن عوالم میں ایک ساتھ وہی سن رہا ہوں تم بھی وہی سن رہے ہو. لیکن فرق صرف اتنا ہے تم میرے بعد میرے وسیع تو ہوگے لیکن نبی نہیں ہوگے. نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن وصایت کا سلسلہ، ولایت کا سلسلہ باقی رہے گا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مولا بھی دقیقاً اسی انداز میں، اور بھی بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو وحی کی آواز اور شیطان کی چیخ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. آپ سنتے ہیں مصائب میں، ابھی ظاہر ہے اس طرف مصائب کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن صرف اس چیز کے لیے کہ بیوی نے جب دیکھا کہ ایک شخص دق الباب کر رہا ہے، اور بیوی نے فرمایا کہ پیغمبر استراحت فرما رہے ہیں. 3-4 باری ہوا تو پیغمبر نے کہا کہ بیٹی وہ ملک الموت ہے جو کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتا، صرف تمہارے دروازے پر آ رہا ہے. تو اس وقت مدینہ تو کوئی 1.5 کروڑ کی آبادی والا شہر نہیں تھا کراچی کی طرح، تو چھوٹا سا شہر تھا، معمولی سا، یعنی ابھی جتنی مسجد نبوی ہے اتنا مدینہ تھا. تو جب اگر ملک الموت آیا ہوگا تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ بیوی کا وجود تھا جو عالم مادہ میں لوگوں سے بھی ہم کلام ہو رہی ہے اور عالم ملائکہ میں ملک الموت کو بھی دیکھ رہی ہے. یعنی ایک ہی ذات اس قدر وسعت ہو جاتی ہے، اس میں اس قدر وسعت ہو جاتی ہے. یہ وسعت مادی نہیں ہے، یہ مادہ نہیں جو بڑھ رہا ہے، یہ وسعت معنوی ہے، وسعت وجودی ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے میں کیا کر دوں گا تمہیں، میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا. یہ نہیں کہہ رہا میں تمہاری توفیقات میں، تمہارے مال میں، تمہاری دولت میں اضافہ کر دو، کہیں بھی یہ نہیں کہہ رہا. کہہ رہا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں خود تم میں اضافہ کر دوں گا. یعنی خود تمہارا وجود وسیع ہو جائے گا، تمہارا وجود وسیع ہو جائے گا، اور اتنا وسیع ہو جائے گا کہ تم بھی ایک عالم میں رہتے ہوئے مختلف عوالم کا جائزہ لے سکو گے. اور یہ اصحاب پیغمبر، اصحاب امام علی اس مرتبے تک پہنچ چکے تھے. ایک جوان 18 سال کا، پیغمبر کا صحابی 18 سال کا. آپ دیکھتے ہیں کہ عرب کا جاہلیت کا ماحول جہاں نوجوان نہ جانے کیا کر رہے تھے، وہاں پر پیغمبر کی سے تربیت یافتہ ایک جوان ہے. پیغمبر نے جب اس کا حلیہ دیکھا تو اس کی آنکھیں ڈسی ہوئی تھی، اس کا چہرہ کمزور ہو چکا تھا. پیغمبر نے فرمایا کیف اصبحت، یہ بتاؤ صبح کیسے کی تم نے؟ تو کہا اصبحت یقیناً، میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے.
پیغمبر نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، تمہاری اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو کہا میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس یقین نے راتوں کی نیند مجھ سے چھین لی ہے اور دن کا سکون مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں جنتیوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور میں دوزخیوں کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر جب وہی آیا نا اس حد تک آ گیا کہ رسول اللہ آپ کا وہ صحابی دوزخ میں، پیغمبر نے کہا یہاں رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، اس سے آگے مت بتاؤ۔ یعنی وہ تمام عوالم کو ایک ساتھ مد نظر رکھ رہا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کے مال کو ناحق اور ظلم سے اپنے شکم میں ڈال رہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ گویا ایسے جیسے وہ آگ کھا رہا ہے، یہ نہیں کہا قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آگ ہی کھا رہا ہے۔ اور جو صرف مادے کو دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کے یہ یتیم کا جو پیسہ ہڑپ کر کے آیا ہے، اس کے سامنے مرغن غذائیں رکھی ہوئی ہے، پھل رکھے ہوئے، مختلف اقسام کی نوعیت کے اچھی اچھی غذائیں اس کے سامنے، ثمر اس کے سامنے ہے، لیکن جو اس عالم کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ آگ ہے، یہ سب آگ ہے جو یہ کھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جن لوگوں نے آگ کھائی ہے نا تو ان کی نسلیں بھی اس آگ میں جلس گئی۔ آج کہاں ہیں؟ شمر کی نسل کہاں ہے؟ ابن زیاد کی نسل کہاں ہے؟ حرملہ کی نسل کہاں ہے؟ آپ بھی آج جا کر دیکھیں نجف میں آپ کو حضرت حر کی نسلیں نظر آئیں گی۔ صاحب وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی حضرت حر کی اولاد میں سے ہیں۔ آج بھی آپ نجف میں اور عراق کے مختلف علاقوں میں دیکھیں حضرت میثم تمار کی نسلیں نظر آئیں گی، حضرت عمار یاسر کی نسلیں نظر آئیں گی۔ جو آگ کھا رہے تھے ان کی نسلیں اس آگ میں جلس گئی، جو مولا کائنات کے در پر غلامی کر رہے تھے ان کی نسلیں پھلی ہے اور پھولی ہے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ اب حضرت زکریا بھی یہی ہے، مختلف عوالم میں ان کا وجود پایا جاتا ہے، مختلف عالم میں ایک ساتھ موجود ہیں۔ ایک طرف فرشتوں سے ہم کلام ہیں تو اسی طرف پروردگار متعال سے بھی دعا فرما، اور پروردگار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رب انا یکون لی غلام، پروردگار میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، تعجب میں کہہ رہے ہیں۔ وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، کہ جب کہ میری بیوی بانجھ بھی ہے اور میں بھی بڑھاپے کی سب سے آخری منزل پر ہوں۔ قال کذالک، پروردگار نے کہا کہ اے زکریا اسی طرح ہے، جس طرح تمہیں نوید دی گئی ہے، جس طرح تمہیں بشارت دی گئی ہے، حقیقت بھی ویسی ہی ہے۔ قال ربک هو علی حین، کہ تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم یہ کام اس کے لیے حین ہے، آسان ہے۔ دیکھیں جہاں بھی آسان اور مشکل کی بات ہے نا وہ انسان کے سمجھانے کے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ مثلا ایسا نہیں کہ کوئی کام خدا کے لیے مشکل ہے، کوئی آسان ہے، کوئی آسان تر ہے، کوئی مشکل تر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا انسان کو عالم الغیب پروردگار کو کہا جاتا ہے کہ غیب کا عالم ہے۔ غیب انسان کے لیے ہے غیب، پروردگار کے لیے سب حضور ہے۔ یعنی کل کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، ایک سیکنڈ بعد کیا ہوگا مجھے ابھی نہیں معلوم، چند دقائق بعد، چند منٹوں بعد میرے ساتھ کیا ہونے والے مجھے نہیں معلوم، آپ میں سے بھی نہیں معلوم کسی کو۔ 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد کیا ہونے والے نہیں معلوم۔ تو یہ زمانہ ہمارے لیے غیب ہے، ابھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ 2 گھنٹے بعد ہمیں پتہ چلے گا اچھا یہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ غیب میری نسبت غیب ہے، یعنی چونکہ میں منحصر ہوں زمان اور مکان کی قیودات میں، تو اس مکان کی بات مجھے معلوم ہے، لیکن 1 کلومیٹر یا 500 میٹر کے بعد جو مکان ہے وہاں کا مجھے نہیں معلوم وہاں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے دوسرے شہروں میں کیا ہو رہا ہے میں نہیں جان سکتا، دوسرے زمانے میں کیا ہو رہا ہے میں نہیں جان سکتا۔ یہ سب چیزیں غیب ہے، لیکن پروردگار تو زمان اور مکان کا خالق ہے، وہ تو زمان اور مکان میں قید نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، سب حضور ہے۔ جیسے سب میرے لیے حضور سامنے حضور ہے، اس کے لیے سب حضور ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں قرآن کی آیتیں بھی اسی انداز میں کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ جہنمی جنتیوں سے یہ کہہ رہے ہیں، جنت والے جہنم والوں سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ مستقبل کی باتیں نہیں ہیں،
کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جہنمی یہ کہیں گے، کہا یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ابھی ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ زمان المکان کے حجابات جب ہٹیں گے تو ہمیں بھی سمجھ میں آئے گا کہ جو قرآن تھا واقعاً ویسے ہی ہو رہا تھا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس کی ایک اچھی مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ اگرچہ ہر مثال میں ایک مشکل ہوتی ہے، المثال یقرب من جہت ویباعد من جہات، مثال ایک جہت سے انسان کو قریب کرتی ہے اور بہت ساری جہتوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص ہے، بہت شجاع ہے، بہت ہی زبردست لڑائی کرتا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں یہ شیر ہے۔ اب اگر کسی نے میری مثال سمجھ لی جس پوائنٹ سے میں سمجھانا چاہ رہا تھا تو صحیح ہے، میری بات اسے سمجھ میں آ جائے گی۔ ورنہ اگر کوئی یہ سمجھنا شروع ہو جائے اچھا یہ شیر ہے اس کا مطلب جنگل میں رہتا ہے، اچھا یہ شیر ہے اس کا مطلب گوشت خور ہے، اچھا یہ شیر ہے اس کا مطلب یہ اس کی دم ہے، تو وہ میری مثال کو نہیں سمجھے گا۔ مثالیں صرف ایک جہت میں ہوتی ہے، اسی جہت میں سمجھنی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر پروردگار کی اس بات کو سمجھنا ہے کہ پروردگار کس طریقے سے اشیاء کو خلق کرتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں فاعل لا بمعنی الحرکات، نہج البلاغہ کے الفاظ، وہ اشیاء کو خلق تو کرتا ہے لیکن حرکت کے ذریعے سے خلق نہیں کرتا۔ اگر مجھے کوئی چیز بنانی ہوگی تو مجھے اپنے جسم کو حرکت دینی پڑے گی، اگر حرکت نہیں دوں گا تو وہ چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ لیکن پروردگار حرکت کے ذریعے سے خلق نہیں کرتا، ارادے کے ذریعے سے خلق کرتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کیسے ارادہ ہے؟ آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کسی چیز کو، کسی خیال کو۔ مثلا آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیں، یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں، ایسی 10 کتاب کو اپنے ذہن میں تصور کر لیں، تو جیسے ہی آپ نے تصور کرنے کا ارادہ کیا ویسے ہی آپ کے ذہن میں تصور ہو گئی، اس کے لیے آپ کو کوئی حرکت نہیں کرنی پڑی۔ اب آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیں کہ یہ جو 10 کتابیں آپ نے تصور کی وہ کھلی ہوئی ہے، تو آپ نے فوراً اپنے ذہن میں تصور کر لیا۔ جیسے ہی آپ نے تصور کی ویسے ہی وہ تصور ہو گئی، آپ کو حرکت نہیں کرنی پڑی اس میں کوئی۔ اچھا اب آپ اپنے ذہن میں تصور کریں ایک قطرے پانی کو، یہ پانی ہے، اس کا ایک قطرے کو تصور کریں، آپ کے ذہن میں تصور ہو گیا۔ اب پورے سمندر کو تصور کریں، آپ کے ذہن میں سمندر تصور ہو گیا۔ اب پوری دنیا کے بڑے بڑے جو اوشن ہیں اور اقیانوس ہے اور سمندر ہے، بر عظیم جو ہے، اس کو تصور کریں، آپ نے تصور کر لیا۔ بس جس طرح ذہن میں ایک قطرہ پانی ہو یا ایک پورا سمندر ہو، اس کو تصور کرنا برابر ہے، اسی طرح پروردگار کے لیے چاہے چیونٹی کو خلق کرے چاہے پہاڑ کو خلق کرے برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب پروردگار متعال اس کہکشاں کو، پہاڑوں کو اور سورج کو اور چاند کو خلق کرے گا تو اسے دشواریاں پیش آئے گی، اور جب چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو خلق کر دے گا، چھوٹے چھوٹے پیڑ اور پودوں کو خلق کرے گا تو اس کے لیے آسان ہے۔ نہ ایسا نہیں ہے، ماں فرماتے فاعل لا بمعنی الحرکات، وہ فعل تو انجام دیتا ہے لیکن حرکات نہیں ہوتی۔ جہاں حرکت ہوتی ہے وہاں انسان خستہ ہو جاتا ہے، وہاں انسان تھک جاتا ہے، وہاں محنت لگتی ہے، وہاں انسان کی کوشش لگتی ہے۔ پروردگار اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے، جیسے ہی اس کا ارادہ ہوتا ہے ویسے ہی وہ چیز خلق ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ لفظ کن بھی آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن میں آیا ہے، ورنہ پروردگار لفظ کن بھی کہتا نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے اس کی، لفظ عربی نہیں ہے وہاں پر۔ زبان انسان کے افہام و تفہیم کے لیے ہوتی ہے، میں اپنی بات کو آپ کو سمجھا سکوں، آپ کی بات کو خود سمجھ سکوں، اس کے لیے میں زبان کا محتاج ہوں، ورنہ زبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پروردگار کی ذاتی طور پہ کوئی زبان نہیں ہے، وہ اس سے ماورا ہے، بے نیاز ہے اس سے۔ وہ فقط ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، حتی یکن فیکن صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا، ورنہ جیسے ہی اس نے ارادہ کر لیا ویسے ہی وہ چیز وجود میں آ گئی۔ اسی لیے یہاں پر پروردگار فرمانا چاہ رہا ہے اے زکریا اس بات کو تو سمجھو، اگرچہ تم یہ کہہ رہے ہو انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے
اور میں بڑھاپے کی آخری منزل کو پہنچ چکا ہوں، وکانت امراتی آخرہ، اور میری بیوی بھی پانچ ہو چکی ہے، اس کے بعد ہم تمہیں خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسی اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ایسی ذات اس سے پہلے کائنات میں آئی نہیں ہے، تو تم کس چیز کا تعجب کر رہے ہو؟ تعجب کس چیز کا ہے؟ اگر تمہیں اس چیز کا تعجب ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے تمہاری خلقت بھی تو کی ہے، اس سے پہلے ہم تمہیں بھی تو خلق کر چکے ہیں۔ اگر یہ چیز مشکل ہوتی تو خلقت تو زیادہ مشکل ہے، انسان کو خلق کرنا زیادہ مشکل ہے، یا خلق شدہ انسان کے مریض اور اس سے مرض سے ہٹانا اس کو مشکل ہے۔ یعنی فرض کریں ایک انسان کو خلق کرنا ہے اور ایک بار وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو جوان کرنا ہے، مریض ہو چکا ہے، اس کو شفا دینا ہے، کون سا زیادہ کام مشکل ہے، کون سا زیادہ کام آسان ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے سمجھنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جو کام ہے وقال ربک هو علی ہین، یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے، زیادہ آسان منطقی انداز میں ہمیں سمجھانے کے لیے زیادہ آسان، ورنہ دونوں کام پروردگار کے لیے برابر ہے۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد والی آیت میں قال رب جلدی آیا، حضرت زکریا تیسرا سوال یہ کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے لیے ایک نشانی کو قرار دے، یعنی جس وقت یہ تیری بشارت کا وقت پورا ہو جائے گا اور مجھے یحییٰ نصیب ہوگا، اس وقت ایک علامت قرار دے، ایک نشانی قرار دے۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ نشانی یہ ہے اے زکریا کہ جس وقت حضرت یحییٰ ہم تمہیں عطا کریں گے اس سے پہلے 3 دن تک تم کلام نہیں کر سکو گے۔ سویین، سویین کا مطلب ہے تم بالکل صحت مند ہوگے، بیماری نہیں آئے گی تمہیں، تمہاری زبان پر تالے نہیں پڑے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل صحیح ہوگے، تندرست ہوگے، سب کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے۔ یہ ہماری نشانی ہے، اور دیکھیں کتنی عجیب نشانی ہے اس کی۔ ایک طرف حضرت زکریا جو اس عمر میں ہے کہ جس عمر میں انسان گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے، اور انسان کا گفتگو کرنا ایک عادی عمر میں سے ایک نارمل بات ہے، اس وقت پروردگار کہہ رہے ہیں ہماری نشانی ہے کہ تم بول نہیں سکو گے۔ اور ایک بار حضرت عیسیٰ اس عمر میں جس عمر میں بچہ بولتا نہیں ہے، گہوارے میں، اس وقت کہتے ہیں ہماری نشانی ہے کہ یہ بول کے دکھائے گا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وکنت مبارکا اینما کنت۔ حضرت عیسیٰ اس وقت کہہ رہے ہیں گہوارے میں جب تمام خلقت یہ کہہ رہی تھی بی بی مریم سے کہ یہ بچہ بول نہیں پائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت اللہ کی یہ نشانی تھی۔ اور جس وقت حضرت زکریا خطبات دے رہے تھے، لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، بول رہے تھے، اس وقت نشانی یہ قرار دی کہ اے زکریا تم چاہنے کے باوجود بھی بول نہیں سکو گے۔ یہ اللہ کی نشانی۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا کیوں چاہ رہے تھے کہ وہ وقت مجھے بتا جس وقت میں تیری رحمت آنے والی ہے، یعنی بس دعا کر کے بات ختم نہیں ہو گئی۔ آپ دیکھیں اگر پوری بحث آپ کے اذہان مبارک میں ہے تو حضرت زکریا نے دعا مانگ لی، فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی جانب سے ایک بیٹا، ایک ولی عطا کر۔ اور اس کے بعد پروردگار نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، کہ اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک غلام، اور غلام یعنی جوان، ایک جوان یحییٰ کی کہ اس سے پہلے ایسا شخص نہیں گزرا۔ اس کے بعد حضرت زکریا نے کہا کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میرا یہ حال ہے، میری بیوی کا یہ حال ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے کہا یہ تو آسان امر ہے، ہم نے تمہیں اس وقت بھی پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تمہیں عدم کے ظلمات سے نکال کر نورانی وجود عطا کیا۔ اب حضرت زکریا کہہ رہے ہیں پروردگار وہ وقت تو مجھے بتا جس وقت میں یہ رحمت آئے گی میرے پاس۔ یہ دعا اس وجہ سے کی جا رہی ہے تاکہ اس کا استقبال کر سکیں۔ یہ جو وقت ہے، دیکھیں زمانہ بہت خاص ہوتا ہے، یعنی زمانہ
عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے. میں زمانے کی بحث میں داخل ہوں نہ ہوں. ایک درود پڑھتے محمد عالم. انسان کی زندگی میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، جسے عناصر کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک اہم ترین عنصر زمانہ ہے. صرف اذہان کو قریب کرنے کے لیے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام گزر رہے تھے ایک پیتل کے بازار سے، پیتل کی مارکیٹ سے گزر رہے تھے. جیسے ہمارے ہوتے ہیں بعض اوقات لائن سے دکان ہوتی ہے، یعنی ہول سیل مارکیٹ ہوتی ہے نا، ساری پلاسٹک کی مارکیٹ ہے تو سب کپڑے کی مارکیٹ ہے تو سب اس کی فرنیچر کی مارکیٹ ہے. تو اس وقت مدینے میں پیتل کا بازار تھا تو مولا وہاں سے گزر رہے تھے. تو ایک شخص نے، ایک دکاندار نے اس زمانے کو، دیکھیں زمانے کی بات ہو رہی، اس زمانے کو قیمتی سمجھا اور اپنی دکان چھوڑ کے امام کی خدمت میں گیا اور امام سے یہ فرمایا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس پیتل کی اصل کیا ہے. یہ جو پیتل ہے، کاپر ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو امام نے فرمایا پیتل کی اصل جو ہے وہ چاندی ہے، سلور ہے. یعنی اصل میں پیتل کیا تھا؟ چاندی تھا. وہاں سے نکل کر یہ پیتل بنائے. تو اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاندی کی تو بڑی قیمت ہے، اسے تو ہم گرام کے اعتبار سے بیچتے ہیں. وہ تو خواتین اپنے محاسن میں استعمال کرتی ہے، اپنی انگوٹھیاں بناتی ہے، اپنے گلوبند بناتی ہے. پیتل کی کیا حیثیت ہے؟ باورچی خانے سے زیادہ پیتل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مولا نے کہا ہاں حقیقت تو یہی ہے کہ پیتل اصل میں چاندی تھی. تو اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہوئی کہ یہ پیتل بن گیا؟ مولا نے کہا اس کی وجہ زمانہ ہے. صحیح وقت میں اور صحیح زمانے میں اس کو زمین سے نکالا نہیں گیا. اگر صحیح وقت میں اس پیتل کو زمین سے نکال لیا جاتا تو یہ آج جو تم پوری پیتل کی بازار دیکھ رہے ہو یہ پیتل کی نہ ہوتی، چاندی کی بازار ہوتی. لیکن زمین میں یہ پڑا رہا، زمانہ گزرتا گیا، زمین نے اس کو فاسد کرنا شروع کر دیا، زمانہ گزرتا گیا، زمین نے اسے فاسد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ماہیت کو تبدیل کر لیا. یہ چاندی سے پیتل میں تبدیل ہو گیا. اور اگر اس زمانے میں بھی اسے نہ نکالتے تو یہ اس سے بھی زیادہ فاسد ہو جاتا. اس کی حیثیت، اس کی قیمت، اس کی وقعت، اس کی ارزش، اس کا جو دام ہے وہ کم ہو جاتا. تو آپ دیکھتے ہیں ایک چیز جو صحیح زمانے پر ہو جائے، ایک فیصلہ جو صحیح زمانے پر ہو جائے، ایک بزنس جو صحیح زمانے پر شروع ہو جائے، ایک پڑھائی جو صحیح زمانے پر شروع ہو جائے، اگر صحیح زمانے پر ہو، شادی جو نوجوان کی صحیح زمانے پر ہو جائے، اولاد اگر صحیح زمانے پر ہو جائے، تو اس کی زندگی میں اور اس شخص کی زندگی میں جو صحیح زمانے پر نہیں ہوئی ایسا ہی فرق ہوگا جیسا چاندی اور پیتل میں ہے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. تو حضرت زکریا دعا فرما رہے پروردگار مجھے وہ زمانہ بتا کہ کس زمانے میں یہ بشارت پوری ہوگی تاکہ میں اس زمانے کو استقبال کر سکوں، زیادہ مناجات کر سکوں، زیادہ تیری بارگاہ میں حاضری دے سکوں. کیونکہ جانتے ہیں یہ خاص زمانہ ہے. جیسے نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ایک خاص زمانہ ہے، یہ زمانہ اس کے علاوہ نہیں ملے گا. آپ جانتے ہیں کہ مامون الرشید کو علمی مناظرے کروانے کا بہت شوق تھا. علمی عیاشی جسے کہتے ہیں، علمی مناظرے کرواتا تھا. ایک بار مجوسی کو بلایا، صاحبی، مجوسی، عیسائی، یہ سب آئے ہوئے تھے، اور مقابلے پہ اس نے امام ہشتم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا. امام گفتگو فرما رہے تھے، قریب تھا کہ مناظرہ امام کے حق میں تمام ہو جاتا، بالکل قریب تھا کہ امام کھڑے ہو گئے. اصحاب نے پوچھا امام کہاں جا رہے؟ یہ تو مناظرہ آپ کے حق میں جانے والے، آپ جیتنے والے. تو امام نے فرمایا الصلاۃ عند وقتہا، نماز اپنے وقت پر ہوگی، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اس زمانے کا استقبال کرنے جاؤں. یہ نہ ہو کہ یہ زمانہ آ جائے نماز کا اور میں کسی اور کام میں مشغول رہوں.
یعنی آپ دیکھیں خاص استقبال کیا جاتا ہے اس زمانے کا. یہ اسی طرح ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں نے حج کیا ہے. تو امام نے کہا اچھا حج کیا ہے تو یہ بتاؤ تم نے فلاں کام کیا, جب اپنے لباس کو اتار رہے تھے تو یہ نیت کی, جب احرام پہن رہے تھے تو یہ نیت کی, اس زمانے کو صحیح یوٹیلائز کیا یا نہیں کیا؟ تو اس نے کہا نہیں مولا یہ سارے کام تو میں نے نہیں کیے. تو مولا نے کہا اچھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ چلیں جبران ہو جائے گا, کچھ میں صدقہ دے دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس نے کہا مولا یہ زمانہ تو میں نے کھو دیا, اب اس کے مقابلے میں بتائیں میں کتنے پیسے دے دوں, مال و دولت دے دوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو امام نے فرمایا ارائیت الجبل, اس کے پیچھے کوہ ابو القبیس عرب کا مشہور پہاڑ. تو امام نے کہا وہ دیکھ رہے ہو, اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے پیچھے ہوا اور کہا امام مجھے پہاڑ نظر آ رہا ہے. کہا اس پورے پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دو اور اس کو صدقہ دے دو, پھر بھی اس زمانے کا نعم البدل نہیں بن سکتا جو تم نے ضائع کر دیا ہے. یہ جیسے شب قدر ہے, ایک رات ہے, ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے, یعنی 80 سال سے افضل بنتی ہے. ایک رات ہے. اب اگر شخص ایک رات وہ چھوڑ دے, ایک رات وہ چھوڑ دے, باقی پورے سال عبادت کرتا رہے, تو اس نے سستا سودا کیا, اچھا سودا نہیں کیا. یعنی اس نے اس زمانے کو چھوڑ دیا کہ وہ زمانہ اس سے بہت آگے لے جا سکتا تھا, بہت آگے لے جا سکتا تھا. یعنی ایک بار ہے کہ انسان سائیکل پہ سفر کر رہا ہے اور ایک بار ہے کہ راکٹ پر سفر کر رہا ہے. فرق ہے دونوں سفر میں. زمانہ بعض اوقات انسان کو اتنی تیزی سے سفر کروا دیتا ہے. اسی وجہ سے حضرت یحییٰ, حضرت زکریا پروردگار سے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے وہ زمانہ ضرور بتا دینا جس زمانے میں تیری رحمت کا نزول ہو رہا ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں غفلت میں رہوں اور یہ زمانہ آ جائے, یہ زمانہ میرے ہاتھ سے نکل جائے اور تیری رحمت آ کر چلے جائے. مجھے پہلے سے اس زمانے کا بتا دینا. تو پروردگار نے کہا یہ سمجھ لینا جس دن تم بولنے کے باوجود نہ بول پاؤ, جس دن بالکل صحیح اور سالم ہو, تم پر کسی بیماری کا حملہ نہ ہو, تو وہ زمانہ ہے جب ہماری رحمت کا نزول ہوگا. تو عقل مند شخص, آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو شخص جاب کرنے جاتا ہے تو ایک خاص زمانہ ہے, سی وی لی جائے گی, اس کی جاب انٹرویو ہوگا, اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا, اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہاتھ سے نکل گیا, تو وہی کہتا رہے میری تو فرسٹ پوزیشن ہے, میرے تو A1 گریڈ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دینا پڑے گا, انٹرویو دینا پڑے گا. اگر آپ نے وہ چند گھنٹوں کا زمانہ چھوڑ دیا تو یہ سارے 4 سال بیکار ہو جاتے ہیں. زمانہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ رمضان کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ نومکم فی عبادت, کہ اگر اس میں سو بھی جاؤ گے تو عبادت کا ثواب ملے گا. یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سو گے بھی تو عبادت ہے, اگر عبادت کرو گے تو کہاں پہنچ جاؤ گے. وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح, سانس بھی لوگے تو تسبیح کا ثواب ملے گا. سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تسبیح اگر کرو گے تو کہاں پہنچ جاؤ گے. تو اس زمانے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا. اسی لیے آج کچھ روشن فکر افراد یہ باتیں کرتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا, اب اس زمانے میں کام کریں یا فلاں زمانے میں کریں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کی جو دعا ہے وہ دعا اسی وقت پڑھی جائے گی, اسی زمانے میں پڑھی جائے گی, نہ اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں نہ اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. دعائے مجیر انہی راتوں میں پڑھنے کا حکم ہے جو جس راتوں میں ہم آپ گزر رہے ہیں. اس کے بعد وہ زمانہ نکل گیا تو وہ دعا نکل گئی پھر آپ کے ہاتھ سے. اسی لیے آج کل کی روشن فکری باتوں میں انسان احتیاط کرے, ہر زمانے کو یکساں نہ سمجھے. نہ ہر زمانہ یکساں ہے, نہ ہر مکان یکساں ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا خاص گفتگو زمانے پر تھی, تو یہ وہ زمانہ ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امام کا جو کام ہے, امام کا جو نقش ہے تاریخ میں, یہ وہ نقش ہے جو نقش ناتمام کو تمام کرنے کے لیے اور نقش ناپائیدار کو پائیدار بنانے کے لیے اور نقش زوال آمادہ کو نقش بقا آمادہ کی طرف لے جانے کے لیے اور ہستی مستعار کو ہستی مستدام میں تبدیل کرنے کے لیے جو امام حسن کا زمانہ ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. صحیح
زمانہ امام نے رکھا اس چیز کا تاکہ وہ بہت سے افراد بے نقاب ہو جائیں جن کو اسی زمانے میں بے نقاب کیا جا سکتا تھا۔ اگر امام بے نقاب نہ کرتے شام کے ان لوگوں کو تو تا قیامت دین میں منافق اور مومن کی پہچان مشکل ہو جاتی، حق اور باطل آپس میں خلط ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ امام کے لیے قیمتی ہے، وہ جانتے ہیں کس وقت کس چیز کا اقدام کر رہے ہیں۔ اگر صلح امام حسن نہ ہوتی تو پھر کربلا بھی نہ ہوتی، اور صلح بھی میں آپ کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رائج ہے یہ جملہ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے اور قدیم تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ قیام امام حسن نے قیام امام حسین کی بنیاد رکھی ہے۔ لفظ قیام استعمال کیا گیا ہے کیونکہ قیام صرف محدود نہیں ہے جنگ سے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی پروردگار متعال نے قیام کا لفظ استعمال کیا، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ کہ اصحاب کہف کی 3 خصوصیت کو گنوایا۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جوان تھے، دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ قیام کیا انہوں نے۔ نہ اصحاب کہف نے کسی پر تلوار چلائی، فزیکلی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن نظریاتی طور پر اس پورے عالم میں توحید کا اس انداز میں جال بچھایا کہ اس کے بعد یہ پورا عالم توحید سے منور ہو گیا۔ فزیکلی طور پر کسی پر انگلی تک نہیں اٹھائی، لیکن نظریاتی طور پر، فکری طور پر، عقلی طور پر جو جنگ تھی، عقیدتی طور پر اور انسان کے نفسانی طور پر ایسا ماحول بنا دیا اصحاب کہف نے کہ کسی میں جرت نہیں تھی، لیکن یہ 6 جوان اٹھے ہیں اور بادشاہ کے منہ پر یہ کہہ کر گئے تو خدا نہیں ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو زمین اور آسمان کا خدا ہے۔ اور اس کے بعد اس پورے عالم میں ایک تحول آ گیا، ایک انقلاب آ گیا۔ انقلاب صرف اسلحے سے نہیں آتا، انقلاب نظریات سے آتا ہے۔ اسی لیے پروردگار دیکھیں اس قام فقال، اصحاب کہف نے قیام کیا اور یہ کہا ربنا رب السماوات والارض۔ امام حسن نے بھی دقیقاً یہ کام کیا کہ یہ جو حق اور باطل ایک ہو چکا تھا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو ایک ہی بات ہے، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی حج پہ جا رہے ہیں، یہ بھی حج پہ جا رہے ہیں، سب ایک ہی جیسے ہیں۔ اس وقت امام نے کہا جب تک یہ میں صلح کی شکل میں قیام نہ کروں گا تب تک ان کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹے گی، اور جب یہ نقاب ہٹ گئی تو انہوں نے کہا کربلا کا میدان سجاؤ، اب تو ہماری نقاب اتر چکی ہے جو حسن مجتبیٰ نے اتاری ہے۔ اسی وجہ سے ابھی جشن ہوگا اور باقاعدہ طور پر آپ اشعار میں اور مختلف منقبت میں امام کے فضائل سنیں گے، لیکن انشاءاللہ نظریاتی طور پر آپ دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ سخت ترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا۔ پھر وہی بات گھوم پھر کے ہمارے زمانے پر آ گئی۔ درود پڑھ دیں محمد اور پروردگار متعال سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں بندگی کا سلیقہ عنایت فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آخری ظہور کی حجت میں تعجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرمائے۔ آخری میں ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن کا نام لیا جا رہا ہے ان کو بخش دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے بابول بھائی، محمد بھائی بیرائی والا، ہاشم بھائی، محمد بھائی، بطل بانو، جعفر علی، روشن بانو، بابول بھائی، نور بانو، کرم علی وزیر، نور بانو کرم علی وزیر علی، بابول بھائی، خیر النساء بنت حسین علی، ابراہیم بھائی، بابول بھائی اور ان کے تمام رشتہ دار مرحومین، فاطمہ بھائی، حاجی بھائی، حسن علی، نشاد نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف،
فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بانو غلام حسین، زہرا بائی بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی نظر علی، حسینہ بائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف، جناب بھائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ بھائی حسن علی مرزا، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، بلکس قاسم علی مرزا، سکینہ بھائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، یونس محمد علی کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، روشن بانو محمد علی گیلانی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو عبد الحسین بادامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی محمد علی، یاور مہدی پونا والا، اور لاکھانی فیملی لوکھنڈ والا فیملی کے مرحومین، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، نیلوفر حسین علی مقدم، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جناب بھائی زوج حبیب بھائی کنیز فاطمہ، زوج شاہد کانانی، عزیز فدا حسین، نور محمد سمانی، فدا حسین نور محمد، سکینہ بھائی شریف، حسن علی سمانی، یوسف علی سمانی، سغرا بھائی لالجی بابا، پیار علی سمانی، شبیر حسین یوسف کھوجا، پیر بھائی بھنجی غلام علی، پیر بھائی عبدالرسول، پیر بھائی مریم بھائی نور محمد، شرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابن علی نور محمد علی رضا، ہاشم بھائی عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی عبد الرسول، دولت بن ناصر علی، رباب بن زوج محمد علی رحمۃ اللہ، رضا حسین غلام علی کانانی، بچو علی ملکی مامدانی، زینب بنت سلیمان، شیربانو رحمۃ اللہ، نور محمد قاسم، محمد علی ڈایا، غلام عباس نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، احمد علی حاجی زیرا، شیرین بھائی سلیمان راجپر، امینہ بھائی رجب علی احمد علی، دولت بانو احمد علی، ملجی پریم جی، عمر بھائی بنت آدم، فاطمہ بھائی بنت آدم، سلیمان راجپرم، نان بھائی بنت آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوج فدا حسین کھوجا، حاجی پیر کانجی، فاطمہ بھائی کھوجا، نسیم صادق علی، کبرا بھائی صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی کنجا، فدا حسین راولیہ، پیار علی راولیہ، فاطمہ بنت احمد علی، معصومہ بنت ناگجی، محمد بشیر مہر علی بابا، کریم بھائی اور فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی ایمانی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار مرحومین، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دلہ افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حبیب قاسم منوڑی، حیدر علی، حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ بھائی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بیبی، غلام عباس برکت علی، ممتاز بانو رجب علی، روشن علی، اصغر علی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے رشتہ دار، وسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، سلطان علی نور علی، غلام حسین ماؤجی، شیربانو غلام حسین ماؤجی، عنایت علی، عبد الرسول شہاب الدین، غلام عباس کرم سی، منیرہ زوجہ غلام عباس، کنیز فاطمہ زوجہ غلام عباس، رضا حسین غلام حسین قاضی، فاطمہ بھائی رحمان بھائی کارا، علی رضا کانانی، روشن بانو بنت حسن علی جاپان والا، پیار علی رحمت اللہ شخلال، قمر عباس پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رمضان علی ویرانی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، فضا بانو بنت شابن علی، برکت علی شیر علی دیوجانی، بلال حسین علی رضا دیوجانی، روشن علی نذیری، محمد علی زبیر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریہ والا فیملی، اقبال حسین حسن علی، نور محمد جان محمد، مریم بھائی نظر علی، سکینہ بھائی علی محمد کرم سی، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی
बिरभाई कांजी फैमिली के रिश्तेदार, इब्राहिम ओकेरा और ओकेरा फैमिली के रिश्तेदार हाजी हबीबाई मुकादम और उनके रिश्तेदार हुसैन अली मर्चेंट और उनके रिश्तेदार हाजी डॉक्टर यूसुफ थावरानी, रज़िया बानो ज़ौजा यूसुफ थावरानी, सलमान अब्दुल मेहदी, फरजाना बानो बिनते रोशन अली, शब्बीर हुसैन, गुलाम हुसैन और रजब अली, हैदर अली तुराबी, मोहम्मद हुसैन अमीर अली, रज़िया बानो बिनते अमीर अली, फातिमा बिनते हुसैन अली, सुगरा बानो बिनते हाजी भाई, अकबर अली, अमीर अली ज़बैर भाई और रहमत भाई रामजी, तमाम मराजिन किराम मरहूमिन, तमाम उलमाए उज़्ज़ाम मरहूमिन, तमाम शहदाए मिल्लत, इस इमाम बारगाह के तमाम कारकुनान और मेम्बरान मरहूमिन, मौलाना साहब के मरहूमिन और हम सब के आपके मरहूमिन और जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा उन सब के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।